ماشاءاللہ قرآن پاک کا آج آغاز ہے، اور اگر آپ غور کریں تو قرآن میں جہاں رمضان کا ذکر ہے اس میں یہ ہے قرآن کا مہینہ ہے۔ اور آپ دیکھیں رمضان شروع ہوا تو پہلے قرآن، بعد میں روزہ۔ روزہ تو ہم اب کل صبح سے رکھیں گے، لیکن قرآن شروع ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جہاں رمضان کا مہینے کا نام آیا وہاں قرآن کی نسبت جوڑ دی، اور سورہ قدر میں شب قدر کے ساتھ بھی قرآن کو جوڑا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ معلوم ہوا رمضان اور قرآن کو خاص مناسبت ہے۔ یہ جو آج پڑھا گیا اس میں سب سے اہم جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ ایسا ہے جیسے کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے، کہ جو کچھ کتاب میں لکھا جا رہا ہے اس کا ایک تھوڑا سا خلاصہ اور نچوڑ مقدمے میں ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح پورے قرآن کے اندر جو آئے گا اس کو مختصر طور پر سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، آخرت کا ذکر آیا، مالک یوم الدین، اللہ کے رب اور رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر آیا، اسی سے ہم مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر ہدایت کی دعا مانگی جو سب سے اہم دعا ہے، کہ اللہ ہم کو اس ہدایت راستے پر چلا دے، یہ سب سے اہم دعا ہے۔ اور پھر جب یہ صورت ختم ہوئی فوراً الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ نے یہ پورا قرآن ہدایت کے طور پر نازل فرمایا، لو یہی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس پر عمل کر لو، ہدایت مل جائے گی۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ سب سے لمبی صورت ہے، سب سے لمبی صورت۔ ابھی جو آج پورا پڑھا گیا 20 رکعت میں، اس میں یہ آدھی صورت ہوئی ہے، کل یہ آدھی پڑھی جائے گی، اس طرح پر 2 دن میں یہ مکمل ہوگی۔ ٹوٹل اس میں جو صورتیں آیتیں ہیں وہ 286 آیتیں ہیں، 286، اور 286 یہ نمبر ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو یاد رکھیں تو 2-3 چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ 28 اگر آپ اس سے 2 ڈیجٹ نمبر بنائیں 286، تو ایک نمبر بنتا ہے 28 اور دوسرا نمبر بنے گا 86۔ 28 جو صورتیں ہیں یہ مدینہ میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں، یعنی ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ کتنی ہے 28، اور 86 صورتیں مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ 86 اس لیے زیادہ نمبر نظر آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں زیادہ تر مکی ہیں، جیسے انا اعطیناک الکوثر والعصر قل هو اللہ احد ارأیت الذی اذا، یہ سب صورتیں مکی ہیں۔ اب 28 اور 86 کو آپ جوڑ دیں تو 114 بن جاتے ہیں، تو یہ ٹوٹل صورت جو قرآن کی ہے اس کا نمبر بھی یاد ہو جائے گا کہ قرآن میں ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں، 114 صورتیں، 114، 86 اور 28 کو ملا کر یہ نمبر بن جائے گا۔ تو سب سے لمبی صورت سورہ بقرہ، اس میں آیتیں 286، پہلا نمبر جو ہے 28 یہ مدنی صورتوں کا نمبر بنے گا، اور 86 جو ہے وہ مکی صورتوں کا نمبر بن جائے گا۔ اس صورت کے اندر شروع میں 5 آیتوں میں ایمان والوں کی صفات، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ نہ ہم نے جنت کو دیکھا، نہ ہم نے دوزخ کو دیکھا، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا، پھر بھی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، یہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی قرآن، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو کتاب پہلے نازل کی گئی آپ سے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ہمارا ایمان تورات، زبور، انجیل اور جتنے صحیفے، جتنی کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ہے اور قرآن پر بھی۔ یہ صرف امت مسلمہ ہے جو تمام کتابوں پر اور تمام رسولوں پر اور نبیوں پر ایمان لاتی ہے۔ باقی آپ کسی امت کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو عیسائی ہیں وہ اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی جو ہیں وہ تورات پر ایمان لاتے ہیں
لیکن انجیل اور قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ ہم لوگ تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں، تمام کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی اسپیشلٹی ہے، خاصیت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کافروں کا ذکر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم، اور اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا۔ یہ 3 گروپ کے ذکر کے بعد پھر اللہ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ذکر فرمائی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو، جس نے آسمان سے بارش برسایا اس کی عبادت کرو، جس نے زمین سے پیداوار اگائی اس کی عبادت کرو۔ اور اس کے بعد قرآن کے بارے میں چیلنج دیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یا نہیں۔ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں قرآن۔ قرآن نے چیلنج کیا، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، تمہاری زبان میں ہے، سب کچھ تم جانتے ہو، تم عربی زبان سے واقف ہو، اس جیسی ایک چیلنج کے طور پر مثال صورت لے کے آؤ، لیکن کوئی بنا نہ سکا۔ قرآن نے چیلنج کر دیا، اور یہ چیلنج آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یعنی کبھی کوئی شخص قرآن جیسا کلام نہ بنا سکا، نہ بنا سکے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ابتدا کیا ہے، یہ تم اچانک نہیں آ گئے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے اللہ نے بنایا، مٹی سے پیدا کیا، پھر ان میں جان ڈالی، اور پھر فرشتوں سے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو اللہ نے مردود کر دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا، اس کا مطلب جنت بھی اللہ تعالیٰ تیار کر چکے ہیں، جہنم بھی ریڈی ہو چکی ہے۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی بیوی حوا علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب معجزہ ہے، بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بغیر ماں کے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد میاں بیوی کا ملنا جس طرح ہوتا ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں، اس طرح بچے پیدا ہوئے، اور آج تک دنیا میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، قیامت تک چلے گا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ پہلے ایک رکوع میں بنی اسرائیل کو اجمالی اور بریف کے طور پر ذکر کیا، بریفلی، اور دوسرے رکوع سے پھر 40 اللہ کی نعمتیں جو ان پر ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر 40 نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد قبلے کا ذکر آیا، کعبہ کا ذکر آیا۔ کعبہ کیا ہے؟ سب سے پہلا وہ گھر جو اللہ نے بنایا۔ کیسے بنایا؟ وضع للناس، انسانوں کے آنے سے پہلے فرشتوں نے بنا دیا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام آئے، پھر نوح علیہ السلام آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ریفربش کیا کعبے کو، اور جب سے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جب سے یہ کعبہ مسلسل چلا آ رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ایک زمانہ گزرا جب اس کے نشانات ختم ہو گئے تھے، لیکن ان کے بعد سے کبھی کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ بالکل نشان ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد قبلے کا ذکر آیا، کہ کعبے کا ذکر آیا تو کعبے کو اللہ نے قبلہ بنایا۔ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو کعبہ موجود تھا، لیکن جب مدینہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ مدینہ سے اقصیٰ بالکل 180 ڈگریز پر ہے، ادھر کعبہ ہے، ادھر اقصیٰ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی 17 مہینے تک۔ مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ یہودیوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ بھی کوئی نیا دین نہیں، آسمانی دین ہے۔ تم جس طرح بیت المقدس کی طرف، اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، یہ دین والے بھی اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھتے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قبلہ چینج کر دیا۔ ایک مرتبہ جاری نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز پڑھ لی تھی، دوسری ایک مسجد میں جاری نماز میں ٹرن ہوا ہے جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے آدھی نماز اس طرف رخ کر کے پڑھی، آدھی نماز کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھی۔
حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جب نماز پڑھیں تو صرف ایک ہی سائڈ پر رخ کر کے نماز پڑھیں، اور کعبہ جو ہے یہ سینٹر آف دا ورلڈ ہے، پوری دنیا کا سینٹر یہ ہے۔ تو گویا جب ہم نماز پڑھتے ہیں ساری دنیا والے اس طرف، جیسے حرم میں طواف کے ایریے میں لوگ نماز پڑھتے ہیں راؤنڈ، تو راؤنڈ دا سرکل پوری دنیا کے لوگ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ ذکر ختم ہوا، صفا مروہ کا ذکر کیا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی عظیم چیز ہے، یادگار۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ پہ کیا کرتا ہے حاجی؟ سعی کرتا ہے۔ صفا سے شروع ہوتی ہے، مروہ پہ ختم ہوتی ہے۔ 7 چکر لگانے ہیں، طواف میں 7 چکر لگانے ہیں، حجر اسود سے حجر اسود تک 1 سرکل 1 چکر، اور 7 مرتبہ اس طرح لگانے کے بعد صفا سے مروہ جاتے ہیں، تو صفا مروہ سے صفا مروہ 1 چکر، مروہ ٹو صفا دوسرا چکر، تو اس طرح 3.5 راؤنڈ پورے ہوتے ہیں، اس کو 7 چکر کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے عمرے میں بھی اور حج میں بھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کھانے کے بارے میں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ لوگوں پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ۔ کچھ حرام چیزوں کو اللہ نے وہاں ذکر کر دیا۔ مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر بلکہ پورا کا پورا حرام ہے، اور خون پینا حرام ہے، جانور جو حلال ہے اس کا بھی خون پینا حرام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اگر کوئی مجبور ہے، 3 دن سے زیادہ، 3 دن گزر چکے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی، اب بھوک سے مر جائے گا، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ یہ مردار بھی کھا سکتا ہے، خنزیر بھی کھا سکتا ہے۔ اس کو مجبوری کا حکم ہے، وہ بھی تھوڑا سا کھائے جس سے جان بچ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہیں پر یہ آیت ختم کی کہ بے شک وہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں کتاب کے بارے میں وہ گمراہی میں ہے۔ یہ آدھی صورت یہاں پر ختم ہوئی، 1¼ سوا پارہ۔ انشاءاللہ روزانہ سوا پارہ پڑھا جائے گا جب تک 20 پارے مکمل نہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد 1 پارے کی ترتیب ہوگی۔ سبحان اللہ الحمد للہ۔